کبھی کبھی آوازیں باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہیں، اور اگر آپ انہیں سمجھ نہ پائیں تو وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ کہانی نور کی ایک ایسی لڑکی جس نے سوتے ہوئے اپنے اندر سے آتی ہوئی سرگوشی سنی، اور جب ڈاکٹر نے اس کی ریکارڈنگ سنی تو وہ خود کانپ گئی۔ دنیا بھر میں ایسے درجنوں کیس رپورٹ ہوئے جہاں پرانے قبرستانوں کو مٹا کر ان پر ہاسٹل، دکانیں، ہاسپٹل یا پوری کی پوری عمارتیں کھڑی کر دی گئی۔ ایران سے کراچی تک لوگ آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب کمروں اور دیواروں کے نیچے قبریں ہوں تو کیا وہاں صرف زندہ لوگ رہتے ہیں یا کوئی اندیکھے لوگ بھی؟ بعض رہائشیوں نے دعویٰ کیا کہ نئی عمارت بننے کے بعد رات کو دیواروں کے اندر سے کسی کے چلنے، سرگوشی کرنے اور ہلکی سی سانس لینے جیسی آوازیں آنے لگی، جیسے وہ جگہ آج بھی کسی اور کی ملکیت ہو۔ نور لاہور کی ایک 22 سالہ اسٹوڈنٹ تھی۔ امتحانات کے قریب اسے ایک نئے ہاسٹل میں شفٹ ہونا پڑا۔ بلڈنگ اچھی تھی، اچھی لائٹس، نیا پینٹ، لیکن گراؤنڈ کے نیچے پرانا قبرستان تھا۔ رات کا وقت، نور تھکی ہوئی سوتے ہوئے اچانک محسوس کرتی ہے کہ کوئی اس کے سینے پر بیٹھا۔ وہ چیخنا چاہتی ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ سلیپ پیرالائسس، وہ یہی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ دوسری رات ڈر مزید بڑھ جاتا ہے۔ نور کو خاموش کمرے میں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، نور، نور، تم جاگ رہی ہو؟ میں تمہیں اندر سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ نور فوراً اٹھ کر لائٹ آن کرتی، کمرہ خالی، کھڑکی بند اور ہوا تک نہیں چل رہی، لیکن ایک خوفناک چیز دکھائی دیتی۔ اس کے بستر کے نیچے مٹی کے 3 چھوٹے ہاتھوں کے نشانات تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی بچے نے رینگ کر آنا۔ عمارت کی حقیقت۔ اگلے دن نور نے وارڈن سے پوچھا۔ وارڈن بے چین ہو کر بولی، بیٹی، یہاں پہلے بچوں کی قبریں تھیں۔ بلڈنگ بناتے وقت مٹی ڈال کر سب برابر کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ آوازیں شاید ابھی تک وہیں قید ہیں۔ یہ سب سن کر نور کا دل بیٹھ گیا۔ تیسری رات 3:12 نور کے موبائل کی اسکرین خود بخود آن ہوتی ہے۔ وائس ریکارڈنگ۔ نور سو رہی ہوتی مگر ریکارڈ ہو رہا ہوتا۔ صبح جب وہ سنتی ہے، ریکارڈنگ میں ایک بچے کی سانس اور آواز سنائی دیتی ہے، نور، نیچے آ جاؤ، میں اکیلا ہوں۔ پھر ایک چیخ جیسی سرگوشی، میں تمہارے بستر کے نیچے۔ یہ سن کر نور کا جسم کانپ اٹھتا۔ ڈاکٹر کا تجزیہ۔ نور فوراً سائیکولوجسٹ کے پاس جاتی ہے۔ ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ نور، یہ عام سلیپ پیرالائسس نہیں، یہ آواز 18 Hz فریکوینسی کی، یہ وہ آواز ہے
جو عام انسان سن ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ لوگ اسے محسوس کر لیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے مقامات پر رہتے ہیں جہاں قبریں یا مدفون لاشیں۔ نور کی سانس رکنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر مزید کہتا ہے، اور اصل ڈر یہ ہے کہ یہ آواز تمہارے کمرے میں نہیں تھی، یہ تمہارے اندر سے آ رہی تھی۔ نور ریکارڈنگ دوبارہ ڈاکٹر کے سامنے چلاتی ہے۔ اس بار آخر میں ایک نئی لائن شامل ہوتی ہے جو اس سے پہلے نور نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم بھاگ سکتی ہو نور، مگر میں تو تمہارے اندر رہتا ہوں۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے موبائل گر جاتا ہے، کیونکہ آخری لائن کسی انسان کی نہیں تھی۔ اس کی فریکوینسی ایک مردہ بچے کی آواز سے میچ ہو رہی۔ نور ہاسٹل چھوڑ دیتی ہے، لیکن آخری رات سوتے ہوئے اسے پھر وہی سرگوشی سنائی دیتی، میں واپس آؤں۔ اگر آپ نے بھی کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے اندر سے آتی ہوئی سرگوشی سنی ہو تو یاد رکھیں، کچھ آوازیں باہر سے نہیں، ہماری روح کے اندر چھپی ہوتی۔ آواز تو آنی بند ہو گئی، لیکن وہ واپس آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو حقیقت میں ڈر لگا تو پھر اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے ہوئے مت ڈرنا۔